گندی گلی پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنے خاندان کی ہسٹری بیان کر چکی ہے اور میں 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ آپ کی بہن سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر کبھی دلچسپی کا اندیشہ ہوا تو میں خود زہر کھا کے مر جاؤں گا۔ وہ غصے سے چیخ کر بولی، کیا کہا تم نے؟ کیا میری بہن ایسی گئی گزری ہے؟ کیا وہ سمینہ سے کسی طرح کم ہے؟ آنے دو تمہارے بھائی کو، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ ہمارے پڑوسی نے فون پر اطلاع دے دی ہے، تمہارے دونوں بھائی آتے ہی ہوں گے۔ کیا ان کے انتظار میں باہر کھڑا رہوں؟ یہ تمہارے باپ کا گھر ہے، ہم تمہیں کیسے روک سکتے ہیں؟ مگر میرے میکے کی شرافت اور عزت کا خیال کرو، آئندہ سامنے سے نہ ہو، گندی گلی سے چھپ کر آ جایا کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے پردہ برابر کر دیا۔ وہ پلٹ کر سامنے والے برآمدے سے اتر گیا، سر جھکائے جانے لگا۔ شاید محلے کی عورتیں ابھی تک بالکونی اور کھڑکیوں سے جھانک رہی تھیں۔ وہ سر اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا، وہاں کھڑے ہوئے لوگوں سے انجان بن کر گزر رہا تھا۔ اس نے بوجھل قدموں سے سامنے والی صاف ستھری گلی کو پار کیا، پھر ایک طرف سے گھوم کر گندی گلی کے سرے پر آ گیا۔ شہر کے کئی علاقوں میں قطار اندر قطار مکانات ہوتے ہیں۔ ہر قطار کے سامنے والی گلی صاف ستھری ہوتی ہے۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا یا سگریٹ کا ایک ٹوٹا بھی شاید کبھی دیکھنے میں آتا ہے۔ کوئی اپنے گھر کے سامنے ایک تنکا نہیں پھینکتا، سب گھر کے پیچھے پھینکتے ہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آدمی اپنے سامنے گندگی برداشت نہیں کرتا، پیچھے کر لیتا ہے کیونکہ وہ پیچھے دکھائی نہیں دیتی۔ ہر مکان کے پچھلے حصے میں جو گلی ہوتی ہے وہ غلاظت کا ڈھیر ہوتی ہے۔ یہاں میونسپلٹی کے خاکروب الیکشن کے دور میں روز صفائی کے لیے آتے ہیں، ورنہ انتخابی نتائج کا اعلان ہونے کے بعد ماہ، 2 ماہ، 6 ماہ بعد کوئی صفائی کے لیے آتا ہے۔ خالد نے گلی کے سرے پر پہنچتے ہی ناک پر رومال رکھ لیا۔ پہلے وہ اس گلی سے گزرنے کا عادی تھا، 2 برس میں عادت بدل گئی تھی۔ کہتے ہیں محبت کرنے والے کانٹوں پہ چلتے ہیں، آئندہ سے سمینہ کی خاطر اس گندی گلی سے گزرتے رہنا تھا۔ وہ سنبھل کر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ کہیں ٹین کے پچکے ہوئے ڈبے اور ٹوٹی ہوئی بوتلیں پڑی تھیں، کہیں آلو اور انڈوں کے چھلکے اور سڑے ہوئے ٹماٹر راستہ روک رہے تھے۔ وہ چند قدم جانے کے بعد رک گیا۔ ایک خاتون نے دروازہ کھول کر اپنے گھر کا کچرا گلی میں پھینکا تھا۔ کچرے کا کاغذی تھیلا اس کے قریب آ کر ایسے گرا جیسے بم آ کر پھٹ پڑا ہو۔ پھٹے ہوئے تھیلے سے گرد کا مٹی طوفان سے اٹھا۔ وہ ناک پر رومال رکھنے کے باوجود کھانسنے لگا۔ پڑوسن ہنسنے لگی۔ وہ گرد اس کے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ خالد کھانستا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ آگے ایک اور دروازے سے حملہ ہوا۔ ایک کاغذی تھیلا گلی کے درمیان آ کر گرا۔ تھیلا پھٹنے سے سمندری جھینگوں کے چھلکے دور تک پھیل گئے۔ اس کی بسان ناقابل برداشت تھی۔ وہ بو ہوا کے دوش پر آس پاس کے گھروں میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک گھر کے دروازے پر ننھے بچے کے غلیظ پوتڑے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ایسے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا جیسے پولیس رات پار کر رہا ہو۔ آخر وہ اپنے گھر کے پچھلے دروازے پر پہنچ ہی گیا۔ اسے اپنے ابا کی کھانسی سنائی دی۔ وہ دروازے کے قریب ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، کھانستے کھانستے جھک رہے تھے۔ وہ جھکتے جھکتے کھانس رہے تھے۔ بڑھاپے نے انہیں پہلے ہی جھکا دیا تھا۔ کھانسی اور جھکا رہی تھی۔ اب وہ 80-85 برس کے ہو گئے تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بوڑھی آنکھیں میچ کر بولے، خالد تم ہو؟ بڑی دلہن کہہ رہی تھی تم واپس آ گئے ہو۔ وہ واپس آ کر سلام کر کے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں سمینہ کو تلاش کر رہی تھی۔ باپ نے کہا نظریں ڈھونڈتی رہتی ہیں، بڑی مشکلوں سے دیدار ہوتا ہے۔ بیٹے نے چونک کر پوچھا، جی ابا جان آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری نظریں تمہیں ڈھونڈتی رہتی تھی، آج تمہارا دیدار ہو ہی گیا۔ سچ بتاؤ بیٹے، کیا واقعی تم جیل میں تھے؟ ابا جان آپ اس موضوع پر بات نہ کریں۔ کیوں نہ کروں؟ کیا تم مجھ سے باپ ہونے کا حق چھین لینا چاہتے ہو؟ آدمی بوڑھا اور لاچار ہو جائے تو پھر باپ نہیں رہتا۔
صرف والد صاحب رہ جاتا ہے۔ باپ اسے کہتے ہیں جو خون کے ایک قطرے سے اولاد کو زندگی دیتا ہے، پھر روٹی، کپڑا اور تعلیم دیتا ہے، سر چھپانے کے لیے گھر، عزت بنانے کے لیے شریفانہ ماحول اور فخر کرنے کے لیے شاندار ماضی دیتا ہے۔ باپ ایک عہدہ ہے، والد صاحب ایک خطاب ہے۔ جس طرح کوئی خطاب حاصل کرنے کے بعد مرتے دم تک خان بہادر کہلاتا ہے، اسی طرح ایک باپ مرتے دم تک والد صاحب رہتا ہے، لیکن وہ باپ نہیں رہتا۔ ملازمت چھوٹتے ہی، کاروبار ڈوبتے ہی، اولاد کا محتاج ہوتے ہی وہ باپ کے عہدے سے گر جاتا ہے۔ کمانے والے بیٹے اس کے باپ بن جاتے ہیں، اسے بیڈ روم کے پلنگ سے اٹھا کر چارپائی پر ڈالتے ہیں اور گھر کے پچھلے صحن میں کھانسنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر والد صاحب کا خطاب باقی نہ رہتا تو وہ اسے گندی گلی میں ڈال دیتے۔ 80-85 برس کے سمجھدار خان باپ کے عہدے سے گرنے کے باوجود کماؤ بیٹوں سے پوچھتے رہتے تھے، کیا مجھ سے باپ ہونے کا حق چھین رہے ہو؟ گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا کس سلسلے میں تقریب ہو رہی ہے، پوتے پوتیوں کے رشتے ہوتے، کوئی مجھے نہیں پوچھتا رشتہ کہاں ہو رہا ہے، کس خاندان میں ہو رہا ہے۔ پوچھو تو بہویں سیدھے منہ سے جواب نہیں دیتی، مانا کہ میں اونچا سنتا ہوں۔ بات کسی طرح میری سمجھ نہیں آتی، مگر سمجھائی تو جا سکتی ہے۔ میری بزرگی کا مان رکھنے کے لیے مجھ سے مشورہ تو لیا جا سکتا ہے، میری کوئی بات مان کر مجھے یقین دلایا جا سکتا ہے کہ باپ کا عہدہ ابھی برقرار ہے۔ ارے کم بختو، مجھ سے باپ ہونے کا حق کیوں چھین رہے ہو؟ خالد نے باپ کے بوڑھے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، وہ دور گزر چکا ہے جب گھر کے ہر فرد کو آپ کی ضرورت تھی۔ آج کسی کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ گھر کے ہر بڑے اور بچے کی توجہ کا محتاج ہیں، اور جو محتاج ہوتا ہے ابا جان، وہ باپ نہیں ہوتا، حاکم نہیں ہوتا، اپنے حقوق نہیں منوا سکتا۔ بڑھاپا بحث نہ کر سکا، جواب میں کھانسنے لگا۔ مکان کے سامنے والے حصے میں موٹر سائیکلوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ 10 برس کی ایک پوتی نے کہا، دادا جان، ابو اور چچا جان آ گئے ہیں۔ پھر اس بچی نے خالد سے کہا، چچا ابو نے نئی موٹر سائیکل خریدی ہے، ہمیں گاڑی پر بٹھا کر کلفٹن لے گئے تھے، مجھے تو موٹر سائیکل پر بہت ڈر لگتا ہے۔ خالد نے اسے پاس بلا کر چومتے ہوئے کہا، میں اپنی سائمہ کے لیے کار خرید کر لاؤں گا۔ پھر تو بڑا مزہ آئے گا چچا، میں اگلی سیٹ پر بیٹھوں گی۔ ابو تو کار خرید نہیں سکتے، آپ کے پاس ابو سے زیادہ پیسے ہیں۔ بابی جان نے اپنے کمرے سے ڈانٹ کر کہا، سائمہ بکواس نہ کرو، تمہارے ابو حلال کی کمائی لاتے ہیں اور حلال کی کمائی تھوڑی ہوتی ہے، چلو ادھر آؤ۔ وہ سہم کر خالد سے الگ ہو گئی، سر جھکا کر ماں کے پاس جانے لگی۔ خالد نے بڑے بھائی جان کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے، بیگم یہ کیا تک ہے، دفتر میں دنیا بھر کا کام پڑا ہے، سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی، اور تم نے فون کر کے گھر بلا لیا۔ خالد آیا ہے تو کیا ہوا، کوئی پیغمبر تو نہیں آیا ہے؟ خالد نے چھوٹے بھائی جان کی آواز سنی، وہ اپنی بیگم سے کہہ رہے تھے۔ اچھا تو یہ سامان لایا ہے؟ منجلی بابی کی آواز سنائی دی۔ اجی یہ تو کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ سامان دوسرے کمرے میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے کمرے سے بڑے بھائی جان کی آواز آئی، غضب خدا کا، اتنا سارا سامان، اس بدمعاش نے کسی بینک میں ڈاکہ تو نہیں ڈالا ہے؟ بیگم نے کہا، آہستہ بولیے، ڈاکہ آپ نے تو نہیں ڈالا، بھلا ہمیں کس کا ڈر ہو سکتا ہے؟ پولیس ہمارے گھر آ سکتی ہے، بڑے بھائی جان نے کہا۔ تم عورتوں کی عقل ماری گئی ہے، قیمتی اور نمائشی سامان دیکھ کر صبر نہ کر سکی، ہمارا انتظار نہ کر سکی، سارا سامان گھر میں لے آئی۔ پولیس نے چھاپا مارا تو کیا ہوگا؟ چھوٹے بھائی جان نے گلہ لگائی۔ بابی جان کی آواز آئی، وہ پریشان ہو کر کہہ رہی تھی، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا یہ چوری کا ہو سکتا ہے، اب کیا ہوگا؟ چھوٹے بھائی جان نے گرج کر پوچھا، کہاں ہے وہ لفنگا بدماش؟ بیگم نے کہا، وہ ابا جان کے پاس صحن میں ہے، ہم نے اسے گھر میں نہیں بلایا ہے۔ پھر گرج کر کہا، وہ صحن ہمارے گھر میں ہی ہے، اسے یہاں لاؤ۔ خالد چرپائی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ منجلی بابی نے آ کر کہا، اے میاں چلو، تمہاری پیشی ہے۔ وہ بابی کے پیچھے چلتا ہوئے کمرے میں آیا۔ بابی جان صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، بڑے بھائی جان اور چھوٹے بھائی جان ایک طرف یوں کھڑے ہوئے تھے جیسے اسے دیکھتے ہی گولی مارنے والے ہوں۔ بڑے بھائی نے اسے دیکھتے ہی غصے سے پوچھا،
تم پھر ہمیں ذلیل کرنے آ گئے ہو؟ وہ آرام سے بولا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ چھوٹے بھائی جان نے فرش پر پاؤں مارتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ میرے باپ کا مکان ہے، کیا تمہیں باپ کی اور خاندان کی عزت کا کچھ خیال ہے؟ عزت بڑھانے کے لیے ہی اتنا سامان لائے ہو۔ یہ سامان کہاں سے لائے ہو؟ خالد نے چپ چاپ ایک اٹیچی کے پاس آ کر جیب سے چابیاں نکالی، اسے ایک چابی سے کھولا، اس میں سے ایک فائل نکالی، اپنے بڑے بھائی کے پاس آیا۔ پھر وہ فائل دیکھتے ہوئے کہا، اس میں ہر سامان کی پکی رسید موجود ہے۔ میں سامان دکھاتا جا رہا ہوں، آپ ایک ایک رسید دیکھتے جائیں۔ یہ 14,000 کا فریج ہے، یہ 12,000 کا VCR اور 12,000 کا رنگین ٹی وی ہے، 6,000 کی واشنگ مشین ہے۔ دونوں بھائی فائل کھولے کھڑے تھے، ایک ایک رسید پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ خالد ایک ایک کٹیچی اور کارٹن کھول رہا تھا، ان میں سے ایسے سوٹ اور کپڑے، قیمتی ساڑیاں نکل رہی تھی جنہیں اس گھر کی عورتوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسے خوبصورت کھلونے اور ویڈیو گیمز جنہیں بچے بڑی بڑی دکانوں کے شوکیسوں میں دیکھتے تھے اور جنہیں ان کے والد خریدنے جاتے تو ایک ہی کھلونے میں 1 ماہ کی تنخواہ ختم ہو جاتی۔ اس گھر میں 2 برس کی بچی سے لے کر 20 برس تک کی بچیاں اور بچے تھے۔ وہ سب دوسرے کمرے سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے، وہ للچا رہے تھے۔ خالد نے ایک اور اٹیچی کھولی، اس میں سے زیورات کا ایک ڈبہ نکال کر سامنے رکھنے لگا۔ دونوں بھابیاں پہلے ہی قیمتی کپڑے اور ساڑیاں دیکھ کر کھل رہی تھی، سونے کے زیورات دیکھ کر جیسے سانس لینا بھول گئی۔ ایسے نئے اور عمدہ ڈیزائن کے زیورات تھے کہ ان پر آنکھیں نہیں ٹھہرتی تھی۔ ابھی ایک کو دیکھنے سے جی نہیں بھرتا تھا کہ دوسرا ڈبہ کھل جاتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کون سا زیور پسند کریں اور کسے رد کریں۔ سونے کی ایک کیل بھی ایسی نہ تھی جسے چھوڑنے کو جی چاہتا ہو۔ بھابی جان نے زیورات کا پہلا ڈبہ دیکھ کر کھڑی ہو گئی، یک کے بعد دیگرے۔ آخری ڈبہ دیکھنے تک وہ کھڑی نہ رہ سکی، دب سے پرانے صوفے پر گر پڑی۔ منجلی بھابی کا سر چکرا رہا تھا، انہوں نے لرزتی ہوئی آواز سے پوچھا، یہ کتنے کے ہوں گے؟ ان کے شوہر رسیدیں دیکھ رہے تھے اور کیلکولیٹر میں رقم جوڑتے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، تمام زیورات 42,700 روپے کے ہیں اور یہ دوسرا تمام سامان 48,000 کا ہے، کل رقم 90,700 روپے۔ یوں سمجھو یہ 1,00,000 روپے کی خریداری ہے۔ خدا کی قسم آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا ہے، پکی رسیدیں موجود ہیں، کسی پر چوری کا الزام نہیں آ سکتا، مگر اتنی بڑی رقم تمہارے پاس آئی کہاں سے؟ خالد نے کہا، میں نے کبھی آپ لوگوں کی آمدنی نہیں پوچھی، آپ بھی نہ پوچھیں۔ ہم سیدھی سادی ملازمت کرتے ہیں، ہماری بندی بندائی تنخواہ ہے، دنیا والے ہم پر نہیں تم پر شبہ کریں گے۔ بھائی جان نے کہا، دنیا والے کس پر شبہ نہیں کرتے، یہ زیادہ سے زیادہ کمانے کا دور ہے، جاری ہے۔